پہلا سوال ہے جی کہ مولا علی کو شیخین سے افضل جاننا کیسا، اور اگر کوئی سید ایسا عقیدہ رکھے تو اس کی تعظیم کی جائے گی کہ نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے بلکہ جمیع امت میں سے سب سے افضل ہستیاں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ یعنی شیخین کی افضلیت کا مسئلہ یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور قطعی مسئلہ ہے۔ جو اس عقیدے اور مسئلے کا منکر ہے وہ سنی کہلانے کا حقدار، چاہے وہ غیر سید ہو چاہے وہ سید ہو، چونکہ جو اہل سنت و جماعت کے اجماعی اور قطعی مسائل ہیں ان اجماعی مسائل کا انکار کرنے والا سنی کہلا سکتا۔ تو جہاں تک عقیدہ افضلیت شیخین کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں امام ذہبی کی ایک عبارت، یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 419 میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام ذہبی لکھتے ہیں لیسا تفضیل علی بالرفق ولا ہوا ببدعہ۔ یہاں سمجھ لیں، خلفائے راشدین 4 صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان دونوں کو کہتے ہیں شیخین۔ کیا کہتے ہیں؟ اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی ان کو کہتے ہیں ختنین۔ کیا کہتے ہیں؟ ختنین، یعنی حضور کے داماد۔ عثمان غنی بھی سرکار کے داماد ہیں اور حضرت مولا علی بھی حضور کے داماد ہیں، ختنین۔ ابو بکر عمر کو شیخین اور حضرت عثمان اور مولا علی کو ختنین کہتے ہیں۔ جہاں تک حضرت عثمان اور مولا علی کے آپس میں افضلیت کا مسئلہ ہے تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ ویسے ترتیب تو یہی کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ لیکن جہاں ختنین کی افضلیت کا مسئلہ ہے، عثمان غنی اور مولا علی کا، تو کہتے ہیں اس مسئلے میں بعض صحابہ اور بعض تابعین اس طرف بھی گئے ہیں کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں۔ یہ بعض صحابہ اور تابعین اور بعض ائمہ کا موقف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض کا۔ لیکن جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی صحابہ اور تابعین میں سے حضرت علی کو عثمان غنی سے افضل کہتا ہے تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ لیسا تفضیل علی بالرفق ولا ہوا ببدعہ۔ حضرت علی کو عثمان غنی سے افضل قرار دینا نہ یہ بدعت ہے اور نہ ہی یہ رافضیت ہے۔ بل قد ذهب الیہ خلق من الصحابۃ والتابعین، بلکہ صحابہ اور تابعین میں سے ایک تعداد ہے جو اس طرف گئے ہیں۔ فکل من عثمان و علی ذو فضل و سابقہ، حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں فضیلت والے اور دونوں سبقت لے جانے والے ہیں اسلام میں، و جہاد اور جہاد کرنے میں، وہما متقاربان فی العلم والجلالہ، اور یہ دونوں علم اور عظمت و شان میں برابر ہیں۔ وَلَعَلَّهُمَا فِي الْآخِرَةِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الدَّرَجَةِ، اور اللہ رب العزت چاہے تو آخرت میں بھی یہ درجے میں برابر ہوں گے۔ وَهُمَا مِن سَادَةِ الشُّهَدَاءِ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں شہید ہیں، دونوں سردار ہیں۔ وَلَكِنَّ جمہور الامت علی ترجیح عثمان علی الامام علی، لیکن کہتے ہیں جمہور امت یعنی میجورٹی، اکثریت، وہ حضرت عثمان کو حضرت علی سے ترجیح دیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ، اور اسی طرح ہم جا رہے ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کو حضرت علی سے افضل سمجھتے ہیں۔ وَالْخَطَبُ فِي ذَلِكَ يَسِيرٌ، اور معاملہ اس میں بڑا ہلکا ہے، تھوڑا ہے۔ وَالْأَفْضَلُ مِنْهُمَا بِلَا شَكٍّ ابو بکر و عمر، کہتے ہیں ان دونوں سے بلا شک و شبہ حضرت ابو بکر اور عمر افضل ہیں۔ من خالف فی ذا فهو شیعی جلد، جو اس عقیدے کا مخالف ہے وہ کٹر قسم کا شیعہ ہے، وہ سنی کہلانے کا حقدار ہے۔ جہاں تک حضرت عثمان اور حضرت علی کی فضیلت کا مسئلہ ہے اس میں اختلاف تھا صحابہ اور تابعین میں، لیکن حضرت ابو بکر اور عمر کے حضرت عثمان اور علی سے افضل ہونے کا مسئلہ امام ذہبی کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر ان تمام سے افضل ہیں، اور جو اس کا مخالف ہے فَهُوَ شِعِيٌّ جَلْدٌ، وہ کٹر قسم کا شیعہ ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَ الشَّيْخَيْنِ وَاعْتَقَدَ صِحَّةَ إِمَامَتِهِمَا،
اور جو شیخین رضی اللہ تعالی عنہما سے بغض رکھے، وَاعْتَقَدَ صِحَّةَ إِمَامَتِهِمَا، لیکن ان کی امامت کو درست مانتا ہو، تو فَهُوَ رَافِضِيٌّ مَقِيتٌ، وہ بھی مبغوض قسم کا رافضی ہے جو حضرت ابو بکر و عمر سے بغض رکھتا ہے۔ وَمَنْ صَبَّهُمَا، اور جو ان کو برا کہتا ہے، جس نے ان کو برا کہا، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُمَا لَيْسَ بِإِمَامِ هُدَى، اور یہ عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ امام برحق نہیں ہے، فَهُوَ مِنْ غُلَاةِ الرَّافِضَةِ، وہ پکا غالی قسم کا رافضی ہے، وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اب اس عبارت اور اس تشریح کی روشنی میں جو شخص سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر سے افضل جانے، وہ سنی، بولے سنی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت وہ ہے جو سیدنا ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 28 نمبر جلد صفحہ نمبر 420 پہ واضح دو ٹوک انداز میں لکھا کہ جو مولا علی کو ابو بکر و عمر صحابہ سے افضل مانتا ہے وہ رافضی شیعی ہے، کٹر قسم کا بدعتی ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ کوئی سید رکھتا ہے تو اگلا پھر مسئلہ ہے کہ کیا اس عقیدے کی بنیاد پہ اس سید کی سیادت ختم ہو جائے گی، اور وہ سیادت ختم ہونے کی بنیاد پہ آیا کہ اب اس کی تعظیم کی جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی اس مسئلے کا انکار کرتا ہے، اس عقیدے کا انکار کرتا ہے، تو وہ سنی تو نہیں رہتا لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کے انکار سے کافر، جب کافر نہیں ہوتا تو اگر اس کے اندر اور کوئی کفر یا عقیدہ نہیں، صرف اس مسئلے کے اندر اس کو ٹھوکر لگی ہے، تو سیادت باقی ہے، سیادت باقی ہے تو سید کی تعظیم بھی باقی رہے گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پھر جذبات کی بینڈ چڑھ جاتے ہیں، ہم نے شریعت کے تابع ہو کے چلنا ہے، ہم نے اپنے علماء کی تشریعات اور فتاوی جات کی روشنی میں اس کے تابع ہو کے چلنا ہے۔ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے اور اس کی بد مذہبیت حد کفر تک نہ پہنچے، صرف گمراہی اور دلالت تک ہو، تب تک اس کی سیادت باقی رہتی ہے، اور جب تک اس کی سیادت باقی ہے تو اس کی اہانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی سیادت باقی ہے، اس کی تعظیم بھی باقی رہے گی۔ ہاں البتہ یہ کہ اس کی اتباع نہیں ہوگی، اس کی پیروی نہیں ہوگی۔ اگر وہ کسی گمراہ رستے اور گمراہ عقیدے پہ جا رہا ہے تو اس کو اب پھر اس کی اتباع نہیں کریں گے، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، البتہ اس کی توہین اور تنقیص کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ وہ کفر تک نہیں پہنچ جاتا۔ جب کفر تک نعوذ باللہ تعالیٰ کو پہنچ جاتا ہے تو پھر سیادت ختم ہو جاتی ہے۔